یہ اس کی احسان مندی کا، جذبہ تشکر کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو یہ محبت اور یہ عبادت جو ہے، اس کا تعلق ہے انسان کی عقل سے، فکر و نظر سے، اور اس کی فطرت کی درستی سے۔ اس میں سب سے بڑا اور سب سے اہم جو آتا ہے معاملہ، اور سب سے بنیادی، وہ والدین کا ہے۔ والدین کی محبت کس کھاتے میں آئے گی؟ والدین کی محبت جبلی نہیں ہے، جبلی محبت اولاد کی ہے، وہ نہ ہو تو اولاد کی پرورش نہیں ہو سکتی۔ والدین کی محبت جبلی نہیں ہے، یہی وجہ ہے قرآن مجید میں یا حدیث میں کہیں آپ کو اولاد سے محبت کرنے کی تلقین نہیں ملے گی، لیکن حدیث میں والدین سے محبت کی تلقین مل جائے گی۔ تلقین اسی سے کی جاتی ہے جس کا تقاضا آپ کے اپنے نفس میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا گیا، دو ہی چیزیں ہیں کہ جن کا صرف دیکھنا بھی عبادت کے درجے میں آ جاتا ہے، بہت بڑا ثواب۔ ایک خانہ کعبہ ہے، آدمی بیٹھا رہے، بیٹھ کر دیکھتا رہے، طواف کر رہا ہے تو اور اس کا ثواب اضافی ہو جائے گا، لیکن صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے تعظیم، عظمت بھرے انداز میں، یہ بھی عبادت ہے اور اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بہت بڑے اجر و ثواب کا بوجھ، یہ وہ احسان مندی کا جذبہ ہے۔ کما ربیانی صغیرا وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہا کرو میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ اب میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، بہرحال جس قدر بھی خدمت ہو سکتی ہے انسان کرتا ہے، سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، والدین کا پاس اسے ہوتا ہے، ادب کرتا ہے، جو بھی بڑھاپے میں خدمت کر سکتا ہے کرتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو پرواہ نہیں کرتے، لیکن جن میں ذرا بھی فطرت کے اندر ان کے سلامتی ہوگی، بھلائی ہوگی، نیکی ہوگی، وہ بہرحال والدین کا پاس کریں گے، ان کا حق ادا کریں گے، لیکن کتنا کریں گے؟ جو انہوں نے مشقتیں جھیلی ہے تمہیں پالنے پوسنے میں، اس کا تو اسے اخیر میں تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم جواب دے سکو اور بدلہ دے سکو۔ لہذا گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرو، پروردگار میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، تو ہی میری طرف سے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ دیکھیے یہ ہے انسان کے اس عقل کے سفر کا جو آغاز ہوتا ہے، تو سب سے پہلے بچپن میں آدمی کو اور کچھ احساس نہیں، سورج سے مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، یہاں سے کھیتوں سے مجھے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں، اسے پتا ہے ماں اور باپ، انہی کا ساری محبت جو ہے وہ انہی دو کے اوپر آ کر مرکوز ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کے شعور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میرے والدین ہی نہیں ہے، میرا کنبہ قبیلہ ہے، میرے چچا بھی ہیں، میرے فلاں بھی ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں، اور جس کو قرآن میں کہا گیا وہ فصیلت التی تووی، کوئی اگر کٹھن وقت آ پڑتا ہے تو کوئی یہی کنبے قبیلے والے مدد کرتے ہیں، یہی پناہ گاہ بن جاتے ہیں لوگوں کی۔ لہذا ان کے لیے بھی ایک محبت کا، احسان مندی کا جذبہ۔ اس سے آگے بڑھیے تو قوم اور وطن اور ملک اس کی سرزمین ہے، یہ مادر وطن، اسی لیے ماں اسے کہا گیا مادر وطن۔ جس طرح ماں پالتی ہے اپنی گود میں بچے کو، ایسے ہی وطن کی سرزمین جو ہے ہمیں پال رہی ہے، یہی سے ساری غذا ہماری نکل رہی ہے اور آ رہی ہے اور اس کی گود میں ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر پورا کائناتی سلسلہ جو ہے ربوبیت کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا سورج ہے، چاند ہے، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سب تمہارے لیے ہم نے مسخر کر دیے ہیں، تمہاری ضروریات کی بہم رسانی ہو رہی ہے۔ یہ سورج لگا ہوا ہے تمہاری چاکری میں، چاند لگا ہوا ہے تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں، یہ ہوائیں چل رہی، سب کیا ہے؟ یہ پورا کائنات کا سلسلہ ہے جس سے میری پرورش ہو رہی ہے۔ تو وہ جو والدین کے لیے ایک جذبہ امتنان و تشکر اور احسان مندی تھا شروع میں، ابھی اس کا اپنا شعور کا دائرہ اتنا محدود تھا کہ وہ پورا کا پورا جذبہ تشکر جو ہے وہ اسی ایک دائرے میں محدود تھا، رفتہ 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 اس دائرے میں وسعت پیدا ہوتی ہے، کنبہ، قبیلہ، قوم، ملک، وطن، سرزمین، پھر یہ کہ پورا کائناتی سلسلہ جو ہے اس ربوبیت کا۔ لیکن پھر عقل جو ہے ایک اور جو ہے چھلانگ لگاتی ہے، یہ تمام چیزیں بھی در حقیقت ایک رب ہے جس کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ سورج کو مسخر کیا اللہ نے، یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے، اپنی جگہ کچھ بھی نہیں۔
چاند کو مسخر کیا اللہ نے، یہ اس کی ربوبیت کا مظہر ہے، فی نفس ہی کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ یہ پورا کائنات کا سلسلہ، بلکہ یہاں تو آ کر یہ بات بھی انسان کو منکشف ہو جاتی ہے کہ والدین کی دلوں میں بھی محبت ڈالی تھی اللہ نے، جس کی وجہ سے انہوں نے پالا پوسا ہے اور مشقت جو جھیلی ہے ہمارے لیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے تو مرکوز ہو جاتی ہیں ذات باری تعالیٰ پر جا کر۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اب محبت کا مرکز، اصل مرکز، فوکس، وہ ذات باری تعالیٰ بن جائے۔ یہ جو میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ کو اس کی حقیقت اس طرح واضح ہوگی آپ پر کہ حضرت لقمان کے ذکر میں قرآن حکیم میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ ایک تو یہ کہ حکمت کا لازمی تقاضا شکر ہے، شکر اللہ کا۔ فطرت کی سلامتی کی علامت کیا ہے کہ جذبہ تشکر موجود ہو۔ کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس کے لیے آپ کے دل میں سے جذبات جو ہے تشکر کے، احسان مندی کے ابھرے۔ اگر نہیں ابھر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنویں میں سے پانی خشک ہو چکا، سوتے خشک ہو گئے، آپ کی فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ بلکہ بڑا عجیب ہے یہ عین، آنکھ، چشمہ، اس کو بھی عین کہتے ہیں، پانی، اس میں سے پانی ابلتا ہے چشمے میں سے، اور آنکھ میں سے جذبہ تشکر چھلکتا ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھ کر دیکھیے، وہ ذرا پانی کی پیاس بجھا کر پھر آپ کو دیکھے گا، اس کی آنکھوں میں آپ کو جذبہ تشکر نظر آئے گا۔ یہ گویا کہ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اور جس نے پہچان لیا کہ اصل منعم حقیقی کون ہے، یہ ہے عقل کی منزل، کہ اس نے اصل منعم حقیقی کو پہچان لیا، تو یہ سلامتی طبع، سلامتی فطرت اور سلامتی عقل مل کر حکمت بن جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ کر شکر اللہ کا۔ اور اس کے بعد حضرت لقمان کی نصائح جو ہیں وہ آئی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا پھر ہم نے والدین کے لیے بھی حکم دیا ہے انسان کو، اور میں اب لمبی آیت پوری نہیں پڑھ رہا ہوں، ان اشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ تو یہ والدین کے معاملے کو اس طرح جوڑا ہے اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ۔ یہ وہی احسان مندی کا جذبہ ہے، وہی ربوبیت کا جذبہ ہے۔ بریکٹ کی انشکر لی ولوالدیک، کرو شکر میرا اور اپنے والدین کا۔ چنانچہ 4 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں جو دین کی اصل حقیقت ہے، بنیادی حقیقت، اسینشل، اساسی حقیقت، اس کو جہاں بہت جامع انداز میں بیان کیا گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 83 ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنے کے حکم کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہی بات سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں آئی ہے۔ پہلا حکم شرک سے بچو، دوسرا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہی بات سورہ انعام میں آئی ہے، آیت نمبر 15، اور پھر یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی اور پرستش نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ یہ ہے سیکنڈ لیول محبت کا، جس کا تعلق انسان کی فطرت اور عقل سے ہے۔ پہلی محبت وہ تھی جس کا تعلق انسان کی طبع اور جبلت سے ہے، وہ انسان کے نفس کے اندر پہلے سے پلا دی گئی ہے، جس کے بل پر یہ دنیا کا سارا ہنگامہ قائم ہے، یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن دوسری چیز جو ہے اس کے لیے سلامتی فکر اور سلامتی عقل کا ہونا ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی محبت اور شدید محبت۔ یہی دیکھیے محبت جو ہے اللہ کی، پھر اسی کے ذیل میں آتی ہے رسول کی محبت، برکت ہو کر آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی احسان مندی کا جذبہ ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت اس کی ہدایت، اور ہدایت کا ذریعہ اللہ کا رسول،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں اگر کوئی خیر ملا ہے، کوئی بھلائی ملی ہے، کوئی نیکی کی تلقین ہے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو محمد کے طفیل پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ رکھتے ہیں تو محمد کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بعض درودوں میں یہ الفاظ آتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلی وصام وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام۔ جن لوگوں نے بھی نماز پڑھی یا روزہ رکھا ان سب کی تعداد کے مطابق ہے اللہ درود بھیج اپنے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے جس نے نماز پڑھی ہے محمد کے طفیل پڑھی ہے، اور جس نے روزہ رکھا ہے محمد کے طفیل رکھا ہے۔ وبارک وسلم علیہ بعدد من قعد وقام، جو کھڑا ہوا ہے، راتوں کو کھڑا ہوا تو کیا کہنے، دن میں کھڑا ہوا ہے نمازوں میں اور بیٹھا ہے، یہ سب چیزیں اللہ اس کے طفیل ہیں۔ لہذا اللہ کی محبت کے بعد اس احسان مندی والے محبت میں ایک اعتبار سے تو والدین آتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ہمارے پالنے پوسنے میں اور ہمارے وجود میں ان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ لیکن پھر نعمتیں، ظاہر بات ہے کہ یہ جو اللہ کی محبت ہے کیسے پیدا ہوگی، اس کو بھی نوٹ کر دیجئے۔ جتنا جتنا گہرا احساس ہمارے اندر ہوگا اللہ کی نعمتوں کا، اور شعور ہوگا اور ادراک ہوگا، اتنی ہی محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں آپ کو معلوم ہے کہ 2/3 حصہ قرآن کا جو ہے وہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور اس 2/3 حصے میں سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کے ذکر پر ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو کبھی احاطہ نہ کر سکو گے، تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں، آج ہمیں معلوم ہے وٹامن ای بھی کوئی شے ہے اور وٹامن سی بھی کوئی شے ہے، اور اس کی فلاں جگہ ضرورت ہے، اس کی فلاں جگہ ضرورت ہے، یہ چیزیں تو پہلے ہی اللہ نے فراہم ہمیں کی ہوئی تھی۔ وٹامن سی اگر آپ کو سنترے میں ملتی ہے، مالٹے میں ملتی ہے، تو وہ وٹامن سی جو ہے وہ ہری مرچ کے اندر بھی ہے۔ غریب کے لیے بھی اللہ نے اہتمام کیا ہوا ہے، جو غریب جو ہے وہ ہری مرچ جو ہے رگڑ کر اس سے روٹی کھا رہا ہے، اسے بھی وٹامن سی مل گیا ہے۔ اور وٹامن اے اگر بڑی بڑی مہنگی چیزوں میں ہے تو گاجر کے اندر بھی سب سے گاڑھا جو ہے اس کا موجود ہے کیروٹین، وہ گاجر میں، تاکہ غریب کے لیے بھی اس نے اس طرح پھیلا دیا ہے، اپنا خاد نعمت جو ہے عام کر دیا ہے کہ کوئی بھی محروم نہ رہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اب قرآن مجید میں سورہ نحل پڑھیے آپ، کس کس اعتبار سے اللہ کی نعمت ہے، کس کس اعتبار سے۔ سورہ روم پڑھیے، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے، سورہ رحمان میں ہو رہا ہے۔ سورہ انعام پڑھیے، التذکیر بآلاء اللہ پر بہت بڑی صورت ہے، عظیم ترین صورت تو میرے نزدیک اس تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی کرانا، اس کا سب سے جامع صورت قرآن مجید میں سورۃ النحل ہے۔ ان سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جتنا جتنا آپ میں ادراک اور شعور ہوگا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اتنا ہی آپ کے اندر احسان مندی کا جذبہ ابھرے گا، اتنی ہی گہری محبت اللہ کے لیے آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا، اس میں غوطہ زنی کرنا، اسے حفظ جان بنانا، اس کی تلاوت کو جو ہے مستقل اپنے معمولات میں شامل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں پھر وہ محبت پیدا ہوگی جو اصل روح ہے عبادت کی۔ ورنہ یہ ہے کہ اگر صرف اطاعت ہو رہی ہے، ایک میکینیکل پروسیس ہے، ایک مشین ہے چل رہی ہے، اطاعت ہو رہی ہے، اس میں اگر وہ محبت کی چاشنی نہیں ہے تو پھر یہ وہ عبادت نہیں ہے کہ جو مطلوب ہے۔ غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر، ذرا گنا کرو کبھی کبھی بیٹھ کر، سوچا کرو کیا کیا نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہے۔ اس لیے کہ جتنا استحضار ہوگا اللہ کی نعمتوں کا، اتنا ہی احسان مندی کا جذبہ ابھرے گا، اتنی ہی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی جو روح ہے آپ کی عبادت کی۔ اس کے بعد جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک اعتبار سے تو اللہ کی محبت کے ساتھ والدین کی محبت آ گئی، لیکن اس کے لیے آتا ہے احسان، بھلائی۔ والدین کا اتباع نہیں، والدین اگر نیک ہے، صحیح راستے پر ہے، ٹھیک ہے اتباع بھی کیجیے، کیا کہنے۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو،
اور شیخ احمد سرہندی کے بیٹے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور۔ لیکن یہ کہ والدین اگر غلط راستے پر ہیں تو آپ ان کی اتباع تو نہیں کریں گے، البتہ یہ کہ ان کے ساتھ پھر بھی حسن سلوک، مشرک والدین کے ساتھ بھی، کافر والدین کے ساتھ بھی بھلائی کا سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ آپ پر پھر بھی واجب رہے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو تو ان کا کہنا مت مانو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ بھلے طریقے پر رہو، ان کے سامنے کھڑے ہو کر سینہ تان کے بات کرنا ہی نہیں، کندھے جھکا کر رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ان کے سامنے اپنے بازو، اپنے کندھے جھکا کے رکھا کرو، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔